بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس سے کیا چیز مراد ہے؟ نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا حقیقت یا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی حساب و کتاب سے ڈرا، اور نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو، میرا رب رحم کرے اور نفس کی شر سے اس کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب سے خبردار کرتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا کیا عیب ہے۔ اور آثار میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے داؤد، نفس کی مخالفت کرو، کیونکہ میری محبت نفس کی مخالفت میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ایسا رفیق، ایسا دوست، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا رویہ یہ ہو کہ اگر اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اس کی مخالفت کرو، اس کو بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں ساتھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنا تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، مہمان نوازی، خاطر مدارت کرو، وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، لیکن جب اس کی توہین کرو تو وہ تمہارا ساتھی بنے، بھلائی کرنے والا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتا ہے جیسے ابھی آپ لوگوں سے پوچھا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی بدولت جو ہے مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجاب اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان میں جو پردے آتے ہیں، اس پردوں میں سب سے زیادہ بڑا پردہ وہ اس کی اپنے نفس کی پیروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس ایسی چیز ہے جو باطل سے سکون حاصل کرتا ہے، باطل میں اس کو لگاؤ تو وہ خوش رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد نفس کی اطاعت پر ہے، کفر کی بنیاد نفس کی اطاعت پر ہے۔ حضرت ابو سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امانت میں خیانت کرنے والا اور قرب حق سے، یعنی حق سے قریب ہونے سے منع کرنے والا ہے۔ اب جب بھی حق کے قریب ہوں گے وہ آپ کو منع کرے گا اور امانت میں خیانت پہ ابھارے گا، اس لیے بہترین عمل مخالفت نفس ہے کہ نفس کی مخالفت کرے۔ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس بھونکنے اور کاٹنے والا کتا ہے، یہ کاٹتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، اور جب وہ ریاضت سے مطیع ہو جائے، یعنی عبادات سے، ذکر اذکار سے، اللہ کی اطاعت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، تو اس کا رکھنا مباح ہے۔
اس طرح کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے کہ نفس باغی کتا ہے جس کا چمڑا دباغ یعنی جو چمڑے والا ہوتا ہے، چمڑا رنگنے والا، وہی پاک کر سکتا ہے، یعنی نفس کو مجاہدہ یا شیخ کامل ہی پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ شیخ کامل سے مراد یہ ہے کہ متبع سنت ہو، متبع حق ہو، ایسا نہ ہو کہ جعلی پیر بن کے اور لوگوں کی جو ہے مزید گناہوں کی طرف اس کو راغب کرے اور خود بھی گناہوں پہ اترے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نفس کی مخالفت نصیب کرے اور ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے۔ ہمیشہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنے نفس کی شر سے بچا اور مجھے صحیح راستے کی رہنمائی فرما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ بھی مانگ سکتے ہیں یہ عربی میں، اور آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نفس کی شر سے بچا اور صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے نفس کو دینی اور جو ہے اخروی کاموں میں ہمیں اس کی پیروی کرنے کی اور نفس کو اس کے تابع بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔